اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فاحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ آزمائش و امتحان ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڈ آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس کے فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ اس پر حذیفہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے کہا، آپ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل اسی طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔